ملک کے ہر خطے کے باسیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا کراچی ایک بار پھر شہر بے امان بن چکا ہے، جہاں انسانی جان کی قدر و قیمت نہایت معمولی ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کے سوداگروں نے کراچی کو چاروں طرف سے نرغے میں لے لیا ہے۔ ایک جانب اسٹریٹ کرمنلز وارداتوں میں مزاحمت کے دوران شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، تو دوسری طرف قانون نافذ کرنے والے بھی جعلی مقابلوں کے نام پر شہریوں کی جان لینے سے نہیں ہچکچاتے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پولیس کی شاہین فورس کے اہلکاروں کی فائرنگ سے گھر کی دہلیز پر 26 سالہ نوجوان چل بسا۔ نہتے نوجوان پر گولیاں چلانے والے شاہین فورس کے تینوں گرفتار پولیس اہلکاروں نے ابتدائی بیان دیا کہ مرنے والا ڈاکو تھا۔ اس نے اسنیپ چیکنگ کے دوران پولیس پر فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ سے مارا گیا، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج نے پولیس اہلکاروں کی مجرمانہ جھوٹ کا پول کھول دیا۔ مقتول کے لواحقین اب انصاف کے طلبگار ہیں۔ خیال رہے کہ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو نے 3 ماہ قبل ہی موٹر سائیکل سوار 300 کمانڈوز پر مشتمل شاہین فورس تشکیل دی تھی، جس کے ذمے شہر میں اسٹریٹ کرائمز کی روک تھام ہے، لیکن صرف اس ماہ اب تک 9 افراد ڈکیتی کی مزاحمت پر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آپ کو تفصیلات دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر کی انتہائی تشویشناک صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف دنیا نیوز کراچی طلحہ ہاشمی صاحب۔ بہت بہت شکریہ طلحہ ہاشمی صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، 26 سالہ نوجوان پر جو شاہین فورس کے اہلکاروں نے فائرنگ کی اور اس کی جان چلی گئی، اس واقعے کی اپڈیٹس کیا ہیں؟ مسعود، اگر ہم اس کی ٹائم لائن شروع کریں تو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے الدین پارک کے سامنے سے، جہاں پر 3 پولیس اہلکار جو کہ شاہین فورس کے ہیں، ان کو عزیز بھٹی تھانے میں تعینات تھے۔ وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک موٹر سائیکل کو مشکوک جانا۔ اب آپ یہ دیکھیں، ججمنٹ دیکھیں کہ جس موٹر سائیکل پہ ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے اور 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان افراد نے، ان پولیس اہلکاروں نے اس موٹر سائیکل کو مشکوک جانا۔ اس کے بعد جب وہ نہیں رکے تو چیس کرتے گئے۔ اچھا، چیس کر کے وہ پہنچے ایک فلیٹ پہ جو کہ اس مقتول کے بھائی اور بڑے بھائی اور والد وہاں پہ رہتے تھے۔ اب وہ موٹر سائیکل کھڑی کر کے وہ اندر کی جانب بھاگا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے پیچھے پولیس اہلکار تھے اور رپورٹڈلی اس نے کئی دفعہ کہا کہ آپ رک جائیں، میں آ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے پولیس اہلکار چونکہ اس کے پیچھے تھے، چارج تھے، وہ آگے بھاگتا گیا۔ اب آگے جا کے سیڑھیوں پہ جا کے ایک پولیس اہلکار نے اس کی ٹانگ پہ گولی ماری۔ اس کی ٹانگ پہ گولی ماری، وہ وہاں پر گر گیا۔ جب وہ گر گیا تو اسی پولیس اہلکار نے اس کو دوسری گولی ماری جو کہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ اب یہاں پہ ان پولیس اہلکاروں نے جب یہ دیکھا، وہ آگے گئے اور پھر ان کو یہ لگا، جو کہ پہلے دعویٰ تھا کہ اس کے پاس پستول تھی یا اس کے پاس اسلحہ تھا، جس نے پولیس پہ فائرنگ کی، لیکن وہاں پہ کوئی پستول، کوئی اسلحہ وہاں پہ نہیں ملا۔ اور پھر جب فائرنگ کا واقعہ ہوا تو ظاہر ہے اس کی فیملی وہیں پہ رہتی تھی۔ اس کی فیملی نیچے آئی تو انہوں نے دیکھا، پھر وہاں پہ جو لوگ تھے وہ جمع ہو گئے۔ ان کے شور پر یہ ہوا کہ وہ پولیس والے وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد جب پولیس اہلکار پہنچے تو پہلی جو ان اہلکاروں نے جو اپنے اعلیٰ افسران کو بات بتائی وہ یہ تھی کہ ہم نے موٹر سائیکل پر 2 ملزمان کو روکنے کی کوشش کی، انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی، جس پر ہم نے کراس فائر کیا اور کراس فائر میں وہ مارا گیا۔ اب جب حکام موقع پر پہنچے تو ان کو وہاں سے نہ کوئی خول ملے، نہ اس مقتول کے پاس سے اسلحہ ملا، جس کے بعد فوری طور پہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ یہاں پہ اس کے نہتا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا، اینڈ دیٹ واز اے مرڈر، کولڈ بلڈڈ مرڈر۔ اس کے بعد جب یہ معاملات آگے بڑھے تو پھر ان پولیس اہلکاروں کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا اور پھر اس کے بعد وہ لمحہ اپنے جو بیانات تھے وہ بدلتے گئے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے پولیس کی جانب سے ایک اس شخص کا کرمنل ریکارڈ بھی جاری کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں مسعود کرمنل ریکارڈ یعنی مقتول کا کرمنل ریکارڈ جاری کیا جا رہا ہے۔ طلحہ، مقتول کا کرمنل ریکارڈ جاری کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ لوگ تو پکڑے گئے، یہ 3 اہلکار پکڑے تو گئے، کیا واقعی شفاف تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان کو واقعی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا؟ ایسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، قانون کے کٹہرے میں انہیں لایا جانا چاہیے۔ یہ تینوں اہلکار ہیں شاہین فورس کے۔ اب شاہین فورس کا یہ کوئی پہلا کارنامہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک 26 سالہ نوجوان کو قتل کر دیا۔ اس سے پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جب ایک گاڑی میں سوار ملزم کو شاہین فورس کے اہلکاروں نے روکنے کی کوشش کی تھی۔ خرم نثار اس کے ساتھ وہ بیٹھا، وہ آگے گیا، تکرار ہوئی اور ایک شاہین فورس کا اہلکار
جس کی اسی میں شادی ہونی تھی، اس کو ملزم مار کے اس کو قتل کر کے فرار ہو گیا. وہ بھی شاہین فورس کے اہلکار تھے، اور ظاہر ہے وہاں پہ وہ اس جگہ پہ ڈیپیوٹیڈ نہیں تھے جہاں پر یہ واقعہ آغاز ہوا، وہ کسی دوسری جگہ پہ تھے. پھر اس سے پہلے ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا جب ایک صحافی کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ تلخ کلامی ہوئی تھی، اور معاملہ ان اہلکاروں کی معطلی پہ نکلا تھا. تو یہ شاہین فورس کے 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں، اور شاہین فورس کی جو بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز کو روکنا. اب اسٹریٹ طلحہ، یہ جو شاہین فورس ہے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرسٹریشن میں بنائی گئی ایک فورس ہے، جرائم کنٹرول نہیں ہو رہے، اسٹریٹ کرمنلز کنٹرول نہیں ہو رہے، تو ایک فورس بنا کر ان کو احکامات دے دیے گئے کہ آپ جو ہیں وہ بروٹلی اور ایکٹیولی آپ کام کریں اور روکیں، اور اس کی وجہ سے یعنی بیسک ٹریننگز نہیں ہیں، بیسک جو نارمز ہونے چاہیے پولیسنگ کے وہ اختیار نہیں کیے جاتے، اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک میٹنگ کی اور انہوں نے پھر نوٹس لے لیا، اسٹریٹ کرائمز کو روکنے کے لیے اقدامات کی بات کر دی، لیکن پولیس میں جو بہتری ہونی چاہیے، پولیسنگ میں بہتری ہونی چاہیے، ان کی ٹریننگز ہونی چاہیے، اچھے لوگ ہونے چاہیے، وہ تو صورتحال کہیں نظر نہیں آ رہی. تو یہ بیانات دینے سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ دیکھیں مسعود، اب کاسمیٹک اقدامات ہیں تمام کے تمام. اگر ہم اس کی ٹائم لائن پہ جاتے ہیں، اب یہ جو شاہین فورس ہے یہ لاہور میں یا پنجاب میں جو ڈولفن فورس ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں بنائی گئی تھی. کاسمیٹک اقدامات ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. اسٹریٹ کرائم کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ اگر آپ ملزمان کو پکڑتے ہیں، ایک تو ریپیٹڈ اوفینڈر ہے. اب وہ ریپیٹڈ اوفینڈر کیسے ہوتے ہیں کہ کیا وہ اگر پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں. اب پولیس حکام آف دا ریکارڈ تو یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں انہیں چھوڑ دیتی ہیں، لیکن بھائی آپ جب تک اس کا کرمنل ریکارڈ ثابت نہیں کریں گے، اس کو مجرم ثابت نہیں کریں گے، تو عدالتیں سزا کہاں سے دیں گی؟ پروسیکیوشن. پھر اس کے بعد ایک ڈرگز اور اسٹریٹ کرمنل کا جو نیکسس ہے، آپ وہ نیکسس توڑنے میں 6 سال بعد بھی کامیاب نہیں ہو سکے. پہلی بار یہ خبر ہم نے ہی دی تھی کہ ڈرگز اور اسٹریٹ کرمنل کا نیکسس ہے، آپ اس کو نہیں توڑ سکے. آپ ریپیٹڈ اوفینڈر جو ہیں آپ ان کا خاتمہ نہیں کر سکے. جو منظم گینگز کام کرتے ہیں آپ اس میں بات نہیں کر سکے. آپ طلحہ صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن تو ہمیشہ سے مضبوط تھی، اس معاملے میں اور مضبوط ہے، اور پروسیکیوشن جو ہے اس میں مسائل ہوتے ہیں. آئی جی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے کہا کہ 70 افراد پر مشتمل ایک ٹیم بنائی جا رہی ہے، اور حکومت ہمارے لیے ایک الگ سے ٹیم بنائے گی جو پروسیکیوشن میں ہماری مدد کرے گی. اس کا کیا ہوا؟ مسعود یہ سارے اقدامات ہیں. اب نئے جو پڑھے لکھے نوجوان لڑکے لڑکیاں تھیں جو کہ ماسٹر سے ان کو لینے کی بات کی گئی. اچھا وہ بھرتی بھی کیے گئے، لیکن جو سسٹم ہے سسٹم کو کون اوورآل کرے گا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے کہیں پر بھی، یہ پریکٹس رہی ہے میری، میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، پریکٹس ہے کہ کوئی دھماکہ ہو گیا، کوئی ٹارگٹ کلنگ ہو گئی، جب تک وہاں پہ کسی سینئر افسر نے نہیں آنا، اس جگہ کو کارڈن نہیں کیا جانا. اس جگہ پہ میڈیا بھی وائلیٹ کرتا ہے لیکن اس کو کارڈن نہیں کیا جانا. کوئی سینئر افسر کوئی حکومتی اہلکار آ رہا ہوتا ہے، اس کو کارڈن کر کے پھر وہاں پہ فورینسک. اب ایک واقعے کی فورینسک کسی بھی جگہ پہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اس کی فورینسک سے چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں، اس کو بیک ٹریک کیا جاتا ہے، اس کے اسلحے کا دیگر چیزیں. یہ تمام چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جو کہ کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوتی. ہر کوئی اس کو بالکل اتنا جو ہے وہ کیجول لیتا ہے. اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ بس ہو گیا آگے بڑھو، ہو گیا آگے بڑھو. اب اسٹریٹ کرائم تو ایسا ایک ایسی شکل اختیار کیا گیا ہے کہ اب رینجرز کو انوالو کرنا پڑا ہے. سی ایم سندھ نے رینجرز کو ٹاسک دیا ہے کہ آپ اس کو کریں، اور رینجر سے حال ہی میں 2 مقابلے کیے ہیں. طلحہ صاحب یہ رینجرز بھی تو ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے دہائیوں سے سندھ پولیس کے ساتھ کام کر رہی ہے، کبھی بھی اسٹریٹ کرائمز نہیں رکے، دیگر کرائمز نہیں رکے. ایک مرتبہ پھر کہہ دیں گے جی آپ کو ٹاسک دے دیا گیا. کیا وجوہات ہیں کہ ہم اسٹریٹ کرائم کو جو ایک طویل عرصے سے جاری ہیں انہیں کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ مسعود آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کاسمیٹک اقدامات ہیں. ان کاسمیٹک اقدامات سے یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ بات حقیقت ہے کہ رینجرز یہاں پہ موجود ہے. اب رینجرز کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کیا جاتا ہے کہ ایک ملزم گرفتار کر لیا، اسٹریٹ کرمنل گرفتار کر لیا. اب باقاعدہ ظاہر ہے یہ اسٹریٹ کرائم جتنا پولیس کی ذمہ داری ہے، رینجرز بھی یہیں پہ، رینجرز کی بھی اتنی ذمہ داری ہے اس کو کرب کرنا. اب ظاہر ہے وہ ایکشن میں آئے ہیں. اچھا آخر میں طلحہ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے 110 افراد جو 1 سال میں مارے گئے، کیا ان کے جو ملزمان ہیں جو لوگ پکڑے گئے ان کو سزائیں وغیرہ بھی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟
क्या रेशो देखिए, है? ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम केसेस अनट्रेस्ड हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम केसेस अनट्रेस्ड हैं। ये कहना ज़्यादती होगी कि कोई भी केस ट्रेस नहीं हुआ, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि तमाम के मुलज़मान को पुलिस से पकड़ के कैफ़रे किरदार तक पहुंचा दिया है। देखिए, अब दो चीज़ें हैं ना, अब एक आम सा जो एक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनको मुकाबलों का नाम दिया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है अब जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं कि अब पुलिस जाती है इनकाउंटर्स पे, अब वो मुबैना मुकाबले होते हैं और फिर उसके बाद मुलज़मान को उस पर हलाक कर दिया जाता है, या उसके बाद उन मुलज़मान को ज़ख्मी करके वो किसी हद तक उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है अदालतों से वो उस तरह सज़ा दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाते, प्रोसिक्यूशन नहीं होती, शवाहिद नहीं होते, गवाह नहीं होते, तो उसको उस तरह से नहीं हो पाता। फिर ज़ाहिर है पुलिस का तरीक़ाकार जो जदीद तरीका इख्तियार किया जाता है दुनिया के दीगर ममालिक में, वो यहाँ पे जो तहक़ीक़ात है उसमें नहीं किया जाता। तो ऐसा नहीं है कि तमाम मुलज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि तमाम के तमाम केसेस ट्रेस्ड हैं। अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि ट्रेस नहीं हुआ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और फिर पुलिस आगे बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में जो अरकान हैं उनके इस्तीफ़ों का मामला। और आज तहरीक इंसाफ के लोगों को वहाँ पेश होना था, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले आज असम्बली में पेश नहीं हुए। मामला क्या है, बात करेंगे एक ब्रेक। पिछले 8 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली की 123 नशिस्तों से मुस्ताफ़ी होने का मामला एक मुअम्मा बना हुआ है। तहरीक इंसाफ के ऐलान के मुताबिक पीटीआई के वफ़द को आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के सामने पेश होकर इस्तीफ़ों की मंजूरी के अमल का हिस्सा बनना था, मगर पीटीआई का वफ़द असम्बली नहीं पहुँचा। इत्तलात के मुताबिक पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली से आज मुलाकात का वक्त मांगा था, लेकिन असम्बली ऑफिस पहुंचकर स्पीकर ने आमिर डोगर से रब्ता किया तो उन्होंने कल मुलाकात का कह दिया। आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफ़े कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मंजूर होंगे। वो उजलत में पीटीआई के इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने 5 माह कबल पीटीआई के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए थे और इनमें से किसी ने भी ज़ाती हैसियत में स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफ़े की यकीन दहानी नहीं कराई थी। पीटीआई का दावा है कि अप्रैल में तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी मंजूर कर चुके थे। इस साल सितंबर में मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से रुजू भी किया था और इस केस की समाअतों के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अहम रिमार्क्स में कहा था कि डिप्टी स्पीकर ने जो किया वो कवानीन और अदालती फैसलों के बरखिलाफ था। इस्तीफ़ा देने वाले हर रुकन को ज़ाती तौर पर स्पीकर के पास जाना चाहिए था। उनका कहना था कि हर रुकन असम्बली इनफरादी तौर पर स्पीकर असम्बली के सामने पेश होकर इस्तीफ़े की तस्दीक करे। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमकी आमेज़ लहजे में तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में वापस आने की दावत दी। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद कैसर साहब, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई के अहम रहनुमा। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। असद कैसर साहब, जब राजा परवेज़ अशरफ जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने वाज़े कर दिया है कि अगर जत्थे की सूरत में आएंगे आप लोग इस्तीफ़ा मंजूर कराने के लिए तो ऐसा नहीं होगा, फ़र्दन आपको पेश होना होगा और इस्तीफ़े मंजूर कराने होंगे। जब उन्होंने अपना एक तरीक़ाकार बता दिया है तो आप लोग इज्तिमाई तौर पर जाकर इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए बज़िद क्यों हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो उन्होंने 10-11 इस्तीफ़े मंजूर की तो क्या वो उनके पास आए थे? क्या उनके पास वो इनफरादी तौर पर आए थे? किस बुनियाद पे जो है ना इन्होंने इसकी इस्तीफ़े मंजूर की? इसमें सिर्फ ये था कि इन्होंने आपस में फैसला किया, मशावरत की कि जो उनके समझ में पीटीआई की कमज़ोर हल्की थी और पीडीएम की थोड़ा वोट जो उन्होंने आपस में काउंट की वो ज़्यादा वोट बनती थी, तो उन हलकों में उन्होंने इस्तीफ़े जो है ना मंजूर करवा के इलेक्शन करवाए और उसको तो उसके ऊपर बड़ी पशेमानी उठानी पड़ी क्योंकि वो माशाल्लाह जिस तरह हमें एक क्लीन स्वीप भी दी तो इससे तो पीटीआई के ग्राफ और भी बढ़ गया है। ये असल में कानूनी मसला नहीं है, ये सियासी मसला है। मगर आप लोग जब ये मामला लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुनाए भी, उन्होंने कहा कि फ़र्दन सबको पेश होना होगा। कासिम सूरी साहब ने जो किया वो कानून के ख़िलाफ़ था, वो दुरुस्त नहीं था, तो फ़र्दन पेश होने का तरीक़ाकार तो है। नहीं, देखिए दो बातें हैं। नंबर 1 तो ये कि आप अगर वो वीडियो निकालें, ये असम्बली के सामने
स्पीकर के सामने डाइस पे तमाम जो पीटीआई की पार्लियामेंटेरी तो वो खड़े हो गए। शाहमूद कुरैशी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम सब जो है ना आज अपने ओहदों से अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। यानी ये सिर्फ वो चीज़ को लंबा करना, ये तो आप देख लेना, इनकी पोजीशन देख ले कि अभी जो इलेक्शन 31 को इलेक्शन होना था इस्लामाबाद में, वो ऐसे भी भाग गए हैं। वो किसी भी सूरत में नहीं चाह रहे हैं अर्ली इलेक्शन। मगर सर 8 माह तो लंबा हो चुका ना, अगर फर्दन सब पेश हो जाते हैं तो कितना और लंबा हो जाएगा, इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, इसमें कबाहत क्या है, ये जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए हमने हमारे जितनी एमएनएज है हमने सबको बुलाया हुआ था, वो स्पीकर साहब ने इनकार कर दिया। कल हम उनको मिल रहे हैं, उनके साथ हम कानून के मुताबिक बात करेंगे। हम बताएंगे कि वो बताएं कि कौन सा कानून है कि जिसके मुताबिक जो है ना आपको ये कहते हैं कि तो आप इंडिविजुअल आए, या कौन सा कानून है, कहीं रूल्स में है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमें दिखाए। मैं स्पीकर रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा कानून नहीं देखा है। जब पब्लिकली वो सारे खड़े होंगे, दस्तखत किया, किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि सारे एग्री हैं। ये बेसिकली ये पॉलिटिकल डिसीजन है उसका, ये कानूनी लीगल नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। हम समझते हैं कि कल हम जाएंगे, इनके साथ बाकायदा बात करेंगे और हम मुतालबा करेंगे कि जो हमारे 127 एमएनएज हैं उन सब की रिज़ाइन जो है ना वो एक्सेप्ट की जाए। सर क्या सियासी तौर पर वो इससे हासिल कर लेंगे अगर आप संजीदा हैं, आपके लोग आपके साथ खड़े हुए हैं और वो फर्दन जाते हैं और अपनी इस्तीफ़ों की मंजूरी करा के वापस आते हैं, तो जीत तो आपकी होती है, आपके इस्तीफ़े मंजूर हो जाते हैं, वो क्या हासिल कर सकते हैं सियासी तौर पर? नहीं, उसका ये होगा ना कि फिर टाइम नहीं देगा। मिसाल के तौर पर वो 2-3 लोगों का कर देगा, फिर कहीं जो है ना उसके पास टाइम नहीं होगा, कहीं और एंगेजमेंट डालेगा, फिर जो है ना वो चीज़ों को जो है ना वो बेसिकली उसका नीयत तो नहीं है ना। जब नीयत नहीं है तो वो तो इस तरह किया जिस तरह हम 10 सीटें उसने की है। हम चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे जाएं, और इकट्ठे जाने से पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं खुद वो फाइल देख चुका हूँ, जो फाइल कासिम सूरी साहब ने जो साइन किया था, वो अप्रूव किया था। क्योंकि उस वक्त मैं रिज़ाइन कर चुका था, वो फाइल मेरे सामने बन चुका था, तो वो तो सब कुछ मेरे नज़र के मुताबिक है। वो सारा जो था वो कानून के मुताबिक था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक था, रूल्स के मुताबिक था। कोई एक चीज़ जो है ना उसमें गलत नहीं हो सकती। लेकिन स्पीकर साहब है कि अगर वो उसके ऊपर रूलिंग दे, उसको रूलिंग आ जाएगी, फिर हम देखेंगे कि वो क्या, लेकिन उसने तो रूलिंग कोई नहीं दी है। हम समझते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक हमने किया है। अभी ये पार्लियामान जो है ना ये अधूरी है, इसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस पार्लियामान से बाहर है, इनके जितने फैसले हो रहे हैं ये गैर कानूनी हैं। हम जब भी हुकूमत में आएंगे तो इस असम्बली की जितने कवानीन हैं, इस सब कवानीन को हम नल एंड वाइड ख़त्म करेंगे, क्योंकि उसको कोई कानूनी कवर हासिल नहीं है। इनका लीडर जो है ना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और जो अपोजिशन लीडर है वो जब प्राइम मिनिस्टर तकरीर करता है तो अपोजिशन लीडर उसके लिए डेस्क पे जाता है। ये जमहूरियत के साथ मजाक नहीं है, ये ड्रामा नहीं है। सर मतलब ये किस किस्म का आप राजा परवेज अशरफ जो स्पीकर कौमी असेंबली हैं उनकी नीयत की बात कर रहे हैं। अभी तक आपने वो प्रोसेस शुरू नहीं किया कि फर्दन जाते, क्योंकि जो अदालती फैसला है वो ये कहता है कि कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर थे उन्हें लोगों को फर्दन बुलाकर सुनना चाहिए था और फिर इस्तीफों की तस्दीक करनी चाहिए थी। तो आप एक साथ जाकर डिमांड करेंगे तो ये अदालती फैसले के खिलाफ नहीं होगा? नहीं, असल में इसमें सबसे अहम रोल स्पीकर का है। स्पीकर का डिसीजन है वो ख़त्म होता है, फाइनल होता है जब वो रूलिंग देता है। और वो मैं सारा जो था उस वक्त मैंने सब कुछ पढ़ चुका हूँ, मेरे सामने है कि एक प्रोसीजर ये है कि जब कोई एमएनए जो है ना हाउस के फ्लोर पे खड़े होके कहे कि हम रिज़ाइन दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तस्दीक क्या हो सकती है। आपके पास वो वीडियो होगी, अगर आप काइंडली वो वीडियो भी चलाएं जो शाहमूद कुरैशी साहब ने कहा, तो मेरे ख्याल में इसमें इबहाम ख़त्म हो जाएगा। कानूनी तौर पर तमाम तकाज़ी पूरे हो चुके हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन है पीडीएम का, इसको लंबा कर रहे हैं। मैं स्पीकर साहब की नीयत पे शक नहीं कर रहा, मुझे पता है कि उसकी प्रॉब्लम है, उसकी जो कहीं से इंस्ट्रक्शन भी मिल रही होगी, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने आप को कानून तक महदूद रखे। जो कानूनी उनके पावर्स हैं और जो कानूनी
जो मुतालबा करता है, जो कानूनी डिसीजन है उसको ले। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक, जिसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। रियासत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे और अस्करियत पसंदों के सामने हर हाल में रियासती अमलदारी कायम करने की ठान ली है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में कल और आज पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाक फौज के कमांडर्स ने पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई और दहशतगर्दी की लानत को जड़ से ख़त्म करने के अज़्म का इजहार किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की 254वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 27 और 28 दिसंबर तक जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई, जिसमें फौज की पेशावराना और तंजीमी उमूर का जायजा जामे अंदाज में लिया गया। आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफाकी काबीना के इजलास में दहशतगर्दी का किला कमा करने के अज़्म का इजहार किया गया। गोया मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और सिक्योरिटी का एक नया रोड मैप तश्कील दे दिया है। हालिया चंद दिनों में पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी के गहरे बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं। सिर्फ 25 दिसंबर को बलूचिस्तान के 4 मुख्तलिफ इलाकों का हान, जोब, चमन और तुर्बत में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिनमें मादर वतन का दिफा करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के एक अफसर समेत 11 जवान शहीद हुए। इन हमलों के अगले ही रोज़ इस्लामाबाद में खुदकुश कार बम धमाका हुआ। इससे कबल बन्नू में CTD ऑफिस में एहलकारों से असलाह छीनकर उन्हें यरगमाल बनाया गया और इस ऑपरेशन में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, जबकि नौशेरा में कलअदम TTP के दहशतगर्दों ने पुलिस वैन पर फायरिंग करके 3 एहलकारों को शहीद किया था। यानी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा मुल्क में दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है। पुलिस ने जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत और बन्नू के अजला को दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुकामात करार दिया है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इस साल खैबर पख्तूनख्वा में 220 से ज़ायद हमलों में 118 पुलिस एहलकार शहीद, जबकि 117 ज़ख्मी हुए। तशवीशनाक बात यह है कि बज़ाहिर अफ़गान तालिबान की जानिब से कलअदम TTP को पाकिस्तान में हमलों से बाज रखने की कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही है। 28 नवंबर को एक एलामिये के ज़रिए कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ यकतरफा जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इजाफा देखा जा रहा है। इस अहम मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद ओदी साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, नए आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत ये पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, 2 दिन जारी रही, बहुत अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, और जो इसके बाद एक मुख्तसर सा एलामिया जारी हुआ, उसमें दहशतगर्दी का कला कमा करने की बात की गई है। कितनी इम्पोर्टेंस है इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस रिलीज़ की? शुक्रिया। इसको इस लिहाज से तो गैर मामूली कहा जा सकता है कि इनकी पहली कॉन्फ्रेंस थी नए चीफ की, और फिर 2 दिन रही। नॉर्मली 1 दिन रहती है, लेकिन नॉर्मली ये माहाना कॉन्फ्रेंस होती रहती है। इसमें जो 2 बातें कहीं, एक तो उन्होंने पेशा वाराना चीज़ों का जायज़ा लिया, अपनी तंजीम नौ के बारे में गुफ्तगू की, और फिर दहशतगर्दी के बारे में अपने अज़्म का दोबारा इजहार किया कि इसका कला कमा किया जाएगा और लोगों की मांगों के मुताबिक इसको ख़त्म किया जाएगा। मेरे ख्याल बड़ी खुशाइन बात। और साथ ही जैसे आपने कहा कि हुकूमत भी इस चीज़ का दे रही है, अज़म का इजहार कर रही है कि वो भी, क्योंकि बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ और आपके नाजरीन भी ये जानते हैं कि सियासत, मईशत और सिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जब अदम इस्तेकाम सियासत में हो तो उसका असर मईशत पर पड़ता है, और फिर उसका असर जो है आपकी सिक्योरिटी पर भी पड़ता है। तो सियासी तौर पर हमें 2 बड़े अहम काम करने हैं। एक तो अपनी खारजा पॉलिसी को फ़ाल करना है, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है, ये एक तो वो है जो अंदरूनी मामलात की वजह से है, ये कुछ बैरूनी मामलात की वजह से भी है। तो वो इंटेलिजेंस एजेंसियां, वो ममालिक जो हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत भी है। जैसे आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, अफगानिस्तान की हुकूमत से 2 टोक और पुरअज़म तरीके से बात करने की ज़रूरत है कि बस अनफ इज़ अनफ, और इस चीज़ का हम इजाज़त नहीं दे सकते कि आपके इलाके से हमारे ऊपर हमले हों। और अभी जैसे पहले भी मेरे ख्याल आर्मी चीफ ने ये कहा है 1-2 दिन पहले कि हम अब वहाँ पर जाएंगे जहाँ से ये हमले वकूअ पज़ीर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें खुशाइंद हैं, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये काम सिर्फ फ़ौज का नहीं है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बेरी से सिर्फ बेल झाड़ने से मामला ख़त्म नहीं होता, जड़ों तक पहुँचना होगा। आपको जो आपकी एजेंसीज़ हैं, मुखालिफ एजेंसीज़ जो ये काम करवा रहे हैं, जो इसके पीछे हैं,
ان کے ساتھ بھی نبرد آزما ہوگا، ان کے ملکوں سے بھی بات کرنی ہوگی، اور ان کو کوئی ترکی بہ ترکی جواب بھی دینا ہوگا. صرف ان سے لڑنے سے کام ختم نہیں ہوگا. جی ٹھیک سر، جیسا آپ نے فرمایا کہ سیاست، معیشت، سیکیورٹی یہ تینوں جڑے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھتے چلے آ رہی ہیں. کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس عزم کا اظہار کیا گیا، وفاقی کابینہ میں بھی کہا گیا کہ دہشت گردی کا ہم قلع قمع کرنا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر کیا کرنا ہوگا سر اس کے لیے؟ جی، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ بظاہر ایک سیکیورٹی کمیٹی کی ہونی چاہیے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جس کا ہم سنتے تھے، اب مجھے نہیں پتا ہوئی ہے کہ نہیں، وہ بہت ضروری ہے. تو عملی طور پہ پہلے تو میرے خیال میں آپ کو اپنی خارجہ پالیسی کو فعال کرنا ہوگا. اندرونی طور پہ بیٹھ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ جب تک یہ عدم استحکام آپ ختم نہیں کریں گے، اندرونی سیاسی عدم استحکام، اس وقت تک نہ لوگ آپ کی بات سنیں گے، نہ کوئی انویسٹ کرے گا، نہ آپ کی معیشت سیدھی ہوگی. اس کے لیے کوئی نہ کوئی فارمولہ بنانا پڑے گا. دونوں سائیڈ کو فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے. نہ ایک سائیڈ کو یہ کہنا چاہیے کہ جی آپ فوری طور پہ یہ کام کریں، نہ دوسری یہ ضد کرے کہ یہ کام ہم بالکل نہیں کریں گے. سیاسی معاملہ زیادہ میں اس پہ بات نہیں کرتا. اور فوج کو مجھے یقین ہے کہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں، میں کوئی ان سے زیادہ نہیں میری معلومات، کہ جب تک سیاسی اونرشپ نہیں ہوگی اس پورے پروسیس کی اور اس میں تمام پہلوؤں پر پیش رفت نہیں ہوگی، صرف کائنیٹکس کو آگے بڑھانے سے، صرف ان سے لڑائی کرنے سے یہ معاملہ ختم ہونے کا نہیں ہے. اس کے اور بہت سارے پہلو ہیں، اکنامک سوشل پہلو بھی ہیں جو اندرونی ہیں، فورن پالیسی کے پہلو بھی ہیں جو بیرونی ہیں، اور پھر ساتھ کے ساتھ کائنیٹک پہلو بھی ہیں. ان سب کا آپ کو جائزہ لینا پڑے گا. ایک چیز بہت اہم ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کون سے ممالک ہیں جو چاہیں گے، یا کون سی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو چاہیں گی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدہ ہوں حالات، مدبھیڑ ہو اور کسی بھی طریقے سے یہاں امن نہ ہو. کیونکہ اگر یہ دو ملک آپس میں ٹکرا گئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سالوں تک یہ کام خراب ہوتا چلا جائے گا. اس کو بہت دھیان سے کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک دم انگلیاں اٹھا لیتے ہیں ہم ایک دوسرے کی طرف، اس پر ذرا خیال کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک افغان حکومت اس قابل نہیں ہے کہ اپنے تمام علاقے پر قابو پا سکے. ان کی اکنامک سچویشن بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو وہ یہ ساری باتیں ذرا دھیان سے کرنے کی ہیں. اور یہ جو لوگ بہت سارے افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان کو ایک ہی تنظیم سمجھ کر جھپٹ پڑتے ہیں دونوں کے اوپر، اس پر بھی ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ نے بات کی نیشنل سیکیورٹی کونسل، اس کی میٹنگ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. اتنی شدید قسم کے حملے ہوئے ہیں، دہشت گردی اسلام آباد تک پہنچ گئی، اس کے باوجود یہ میٹنگ نہیں ہو سکی. اس وقت تو کوئی اے پی سی ہونی چاہیے، ایک نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے، ایک بھرپور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس نظر آنی چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی بھی میٹنگ ہو، پھر سول اور عسکری قیادت ساتھ بیٹھے بھی اور ہم آواز ہو کر اس پر بات بھی کرے، اور پھر نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا جائے اس کے لیے؟ جی بالکل. ایک مطلب اس فوری طور ویسٹرن نیشنل ایکشن پلان ہے ہمارا، اس پر انفارچونیٹلی صحیح طریقے سے عمل نہیں ہو سکا. لیکن میرا خیال ہے ایک منی نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے فوری طور پہ، ایمرجنٹ بیسس کے اوپر، جس میں جن باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے، جو محرکات ہو سکتے ہیں سارے کے، کہ آخر یہ سب کچھ ابھی کیوں شروع ہوا ہے، کون لوگ واپس آئے ہیں، کس ملک کی دوبارہ یہاں پر عمل داری شروع ہوئی ہے، کون لوگ چاہتے ہیں کہ سی پیک نہ چلے، کون لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر چائنا انویسٹ نہ کر سکے، یہ اور کون لوگ چاہتے ہیں، جیسے پہلے میں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہت تعلقات کشیدہ رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان. یہ ساری باتیں بیٹھ کر تحمل سے بات کرنے کے بعد، 1 یا 2 دن لگانے کے بعد ایک مربوط پلان بنائیں جس میں آپ کی فورن پالیسی بھی کام کرے، انٹرنل پالیسی بھی کام کرے، اور پھر فوجی بھی اپنا کام کریں. صرف فوجیوں کو اگر آپ نے یہ کام دے دیا تو مشکل بھی ہوگا اور دیر بھی بہت لگے گی. مگر سر ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ بھی دلائی، کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہاں پر ایک نئی حکومت ہے جسے ابھی دنیا تسلیم نہیں کر رہی ہے. ان کے فائنینشیل مسائل ہیں، آپ نے خود فرمایا کہ ان کا تمام علاقوں پہ کنٹرول نہیں ہے. وہاں سے یہ لوگ آتے ہیں اور پھر ہمارے آفیشلز بتا رہے ہیں کہ یہ امریکن اسلحہ جو وہاں تھا وہ اسلحہ لے کر آتے ہیں، اس سے یہ کارروائیاں کرتے ہیں. تو وہاں پر ان کی عملداری نہیں ہے ان کی حکومت کی، ہم وہاں پر جا کے آپریشن کر نہیں سکتے، وہ لوگ یہاں پر آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں. تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جی اس کے لیے میں فار ایگزامپل جو میں فوری طور پہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک کنسورشیم بنایا جائے ملکوں کا، جس میں چائنا ہو، ایران ہو، پاکستان ہو، سینٹرل ایشین کنٹریز ہو، ٹرکی ہو، میں بھی قطر ہو. یہ جن ملکوں کا میں نے نام لیا ہے، یہ کوئی بھی ایک ان کا سربراہ بن جائے، یا راؤنڈ ٹیبل کے معاملے میں یہ افغانستان جائیں، ان کو بتائیں کہ بھئی یہ کام اس طریقے سے لگاتار نہیں چل سکتا. آپ کو جو شکایتیں ہمیں بتائیں، ہمیں جو شکایتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں،
اور اس کے بعد کوئی ان کی مدد بھی تو کی جائے نا. کوئی 20-25 ملک اگر ان کو تسلیم کر لیں, ان کو ایک کوئی اکنامک ایڈ دینا شروع کر دیں, وہ جو ان کے وہ کہتے ہیں یہ ہم بچیوں کو نہیں پڑھاتے, اس کی وجوہات ہیں, اس پر ان سے بات چیت کریں, تو کسی طریقے سے ان کے ساتھ انگیج تو کریں. پاکستان تو بہت ایکسپیکٹ کرتا ہے نا کہ جی ان کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں پر آنا جانا ہے, آپ کو پتا ہے بہت سارے افغان روز پاکستان آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں, وہ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کے ٹرک 3-3 4-4 میل لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہاں سے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر نیچے چھپ کر آتے ہیں پاکستان, بیچ کر وہ چیزیں واپس جاتے ہیں, ان کی بےزتی ہوتی ہے, ان کو پکڑا جاتا ہے. بھائی آپ مارکیٹیں بنائیں بارڈر کے اوپر, آپ یہ جو دروازے ہیں آنے جانے کے ان کو ذرا چوڑا کریں, کھولیں, اور ان کے لیے تو کوئی صورت پیدا کریں. پھر یہ کہ کوئی آپ کا وہاں میڈیا کے اپروچ نہیں ہے, آپ کی ساری خبریں CNN اور BBC سے آ رہی ہیں, اپنے PTV کو وہاں بھیجیں, وہاں پہ کوریج کریں کہ وہاں ایکچولی ہو کیا رہا ہے, کیا وہاں نارکوٹکس کم ہو گئی ہے, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ کم ہو گئی ہے, وہاں کا لا اینڈ آرڈر کیسا ہے. ساری باتیں ہمیں باہر سے پتہ چلیں گی اور ہم ان کے کہنے پر ان پر چڑھ دوڑیں گے. ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. سر اس یہاں پر پھر یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی تعداد میں افغان مہاجرین آئے, ہم نے ان کی میزبانی کی, دہائیاں گزر گئیں. اس وقت بھی سینکڑوں لوگ روزانہ آتے ہیں, روزانہ واپس جاتے ہیں, ان کا روزگار کا ذریعہ پاکستان کے اندر ہے, پاکستان اس میں ان کو مدد کرتا ہے. ہماری وزیر خارجہ برائے مملکت ہنا ربانی گھر وہاں پر جاتی ہیں, مل کر آتی ہیں, اگلے دن بارڈر سیکیورٹی فورس پاکستانی شہری علاقوں پر حملے کر دیتے ہیں. تو یہ جو حملے ہو رہے ہیں بارڈر کی دوسری طرف سے, یہ وہاں پر طالبان یا کوئی آزاد گروپ نہیں کر رہے, ان کی فورسز کر رہی ہیں حملے. تو اور پھر جو رویہ ہے افغان حکومت کا وہ اتنا ریجٹ ہے کہ وہ دنیا کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے سر؟ جی دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. دوسری بات میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ دنیا بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. یہ باتیں جو آپ نے کہی ہیں بالکل درست ہیں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فرم میسج ان کو دینے کی ضرورت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ افغان طالبان کی حکومت کے اندر بہت سارے گروپس ہیں, بہت سارے گروہ ہیں. ان میں کچھ گروہ بالکل اینٹی پاکستان ہیں اور وہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے, حامد کارزئی کی وہ بات یاد رکھیے, جب داعش کے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کوئی ایسے ان مارکڈ ہیلی کاپٹر ہیں جن میں وہ چڑھ کے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ اور قوتیں بھی اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں, آج بھی ہو سکتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ فالس فلیگ دکھا کر آپ کو آپس میں یہ کوئی لڑوا دے. اس لیے ذرا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دھیان کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں, میں کہہ رہا ہوں بی فرم ود دیم, میں کہہ رہا ہوں ان کو صحیح میسج دیں. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات دھیان سے نہیں سن رہے, تو میرے بھائی ہم بھی ان کی باتیں کوئی زیادہ دھیان سے نہیں سن رہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد اودھی صاحب, فارمر سیکرٹری ڈیفنس. گفتگو آپ نے سنی, بہت اہم اور بہت نازک معاملہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اور کئی حوالوں سے ٹھیک کرنا ہے. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. PCB میں رجیم چینج ہوئی ہے, نجم سیٹھی صاحب واپس آ گئے ہیں, رمیز راجہ ڈٹ گئے ہیں, وہ کس تبدیلی کو نہیں مان رہے اور بین الاقوامی فورم پر اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رمیز راجہ موجود ہوں گے. پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد اداروں میں تبدیلی کا سلسلہ بھی جاری ہے. حال ہی میں شہباز شریف حکومت نے PCB کا آئین معطل کرتے ہوئے سابق چیئرمین رمیز راجہ کو عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ سینئر صحافی نجم سیٹھی کو PCB کا عبوری سربراہ بنا دیا ہے. PCB کے 2019 کے آئین کے مطابق چیئرمین کو عہدے سے ہٹانے اور لگانے کا اختیار وزیر اعظم سے لے لیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ رمیز راجہ کو ہٹانے کے لیے PCB کے آئین کو معطل کیا گیا اور نجم سیٹھی کی زیر قیادت 14 رکنی عبوری کمیٹی بنائی گئی جو 2014 کے آئین کی بحالی کے لیے بورڈ کے معاملات دیکھے گی. نجم سیٹھی نے عہدہ سنبھالتے ہی سب سے پہلے چیف سلیکٹر محمد وسیم کی چھٹی کر دی اور شاہد آفریدی کو یہ ذمہ داری سونپ دی. رمیز راجہ نے 1 سال پہلے PCB کی باغ ڈور سنبھالی تھی. ان کے 1 سالہ دور میں پاکستانی ٹیم نے T20 اور ون ڈے کرکٹ میں بہترین کارکردگی دکھائی. ٹیم T20 ورلڈ کپ 2022 کا فائنل اور ورلڈ کپ 2021 کا سیمی فائنل اور ایشیا کپ کا فائنل کھیلنے میں کامیاب رہی. البتہ اس عرصے میں ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی کارکردگی مایوس کن رہی. قومی ٹیم مسلسل 2 ہوم سیریز ہار گئی جبکہ انگلینڈ کے ہاتھوں پہلی بار ہوم سیریز میں وائٹ واش کی ہزیمت کا بھی شکار ہوئی. نئے چیئرمین PCB نجم سیٹھی اپنے پیش رو کی کارکردگی کے بعض پہلوؤں سے نالا نظر آتے ہیں.
नजम सेठी इससे कबल 2014 से 2018 तक क्रिकेट बोर्ड की सरबराही कर चुके हैं। उनके पहले दौर में PSL शुरू हुई, जिसका फाइनल 2017 में पाकिस्तान में खेला गया। नजम सेठी के दौर में ही वर्ल्ड 11 ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिससे दीगर टीमों के पाकिस्तान आने की राह हमवार हुई। इस तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रमीज़ राजा साहब, फॉर्मर चेयरमैन PCB। सर बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ राजा साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, आपके एक साला दौर में बाहैसियत चेयरमैन PCB कौन कौन सी कामयाबियां हैं जो आपके ख्याल में बहुत अहम हैं? देखिए, इस टीम को इकट्ठा करना, रखना, स्टार्स बनाना, वाहिद प्रोडक्ट पाकिस्तान का जो कि $1 बिलियन इंडस्ट्री से कम्पीट करता रहा, और वाइट बॉल क्रिकेट में नामो निशान हमारा जो था पहले था नहीं, और हम फाइनल्स खेलते रहे। सिल्वरवेयर नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, मगर बहुत मेहनत की कि कहीं ना कहीं हम पहुंचते रहें। जो टेस्ट क्रिकेट की आपने बात की, देखें तीनों फॉर्मेट्स में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देना मुश्किल काम होता है, मगर सबक ज़रूर मिलते हैं। उसके अलावा कमर्शियल सक्सेस बेइंतहा, करीबन 5 अरब रुपए के हिसाब से जो है फंड्स जमा किए गए। ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस, एक तरीके से क्रिकेट बोर्ड रन हुआ। आपकी पाकिस्तान जूनियर लीग का प्रोजेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, और आप उसके रिज़ल्ट्स मैं समझ रहा था 2-3 साल में आएंगे, मगर आप अभी पाकिस्तान टीम के साथ 3 ऐसे जो स्टार्स थे हमारे PGL के, उनको टीम के साथ इकट्ठा कर दिया। फिर पाकिस्तान विमेंस PSL का लॉन्च, जो कि इंशाल्लाह इस PSL के साथ होगा, उसका नक्शा वगैरह बना के और उसको फ्लोट किया है। फर्स्ट क्लास में 200 प्लेयर्स इस वक्त 60 लाख और 40 लाख के कॉन्ट्रैक्ट साल के ऊपर मौजूद हैं। आपके प्रोसेस डेवलप हुए हैं। आप पहली दफ़ा पाथवे क्रिकेट आपकी डेवलप हुई है, जिसमें 100 बेस्ट का एक हमने लॉट इकट्ठा किया, जिनको मुफ्त पढ़ाई, उनका स्टाइपेंड 30,000 का, एंग्रो जो है वो कोचेस के पैसे दे रहे हैं उनके, और फिर BS स्पोर्ट्स जो है वो उनकी मुफ्त उन्होंने इक्विपमेंट दी है। सो आज 10 साल का बच्चा अगर वो क्रिकेट को अपना करियर बनाना चाहेगा तो वो बना सकेगा, क्योंकि PJL में जो ड्राफ्ट सिस्टम पे पहली दफ़ा अंडर-19 लीग हुई, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूज़ थी प्लेयर्स की, उसके ब्रैकेट्स बनी हुई थी। $15,000 या $16,000 से लेके $4,000 $5,000 15 दिन के विंडो के लिए हमने रखे थे। फिर आइकॉन्स दिए हमने। उस डग आउट में विव रिचर्ड्स थे, उसमें शाहिद अफरीदी से कॉलिन मनरो थे, सारे सुपरस्टार्स जो कि हमारी T20 के लेटेस्ट प्लेयर्स भी थे, शोएब मलिक भी थे उसमें, जावेद मियादाद थे। तो एक माहौल दिया जिससे कि बच्चे की जो एक परवरिश हो वो एक अच्छे माहौल में हो और ग्रेटनेस वो अचीव कर सके। ठीक, तो रमीज़ राजा साहब, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कभी सियासी मदाखलत ना रही हो, सियासी मदाखलत हमेशा से रही है। तो मौजूदा तब्दीली के हवाले से आप क्या कहेंगे? अब जो तब्दीली हुई है इसके क्या असरात हो सकती हैं? देखिए, पहले तो ये बार बार हमें हैमर पॉइंट करना है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो कि सियासी मदाखलत होती है, और पॉइंट कहने का ये है कि एक अच्छा भला आपका सिस्टम रन होता है और कंटिन्यूटी से आपको एक्सीलेंस मिलती है, आप ग्रेटनेस अचीव करते हैं। फिर ये एक बड़ी हमारी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। देखिए, मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो क्रिकेट की इंस्टीट्यूशन है वो जैसे हमारी आर्मी की इंस्टीट्यूशन है, ये उतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये दिलों को जोड़ती है। ये मुख्तलिफ कल्चर्स को ट्रांसेंड करके पाकिस्तान के झंडे के नीचे सारी कौम एक हो जाती है। पाकिस्तान का वाहिद प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। हम डेवलप्ड वर्ल्ड से कम्पीट करते हैं, हम अपने नेबर्स से कम्पीट करते हैं जो कि जिनके पास $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। हम फाइनल खेलते हैं एशिया कप का, वो फाइनल नहीं खेलते हैं। हम फाइनल खेलते हैं वर्ल्ड कप का, वो फाइनल नहीं खेलते हैं। तो कहीं तो चीज़ें ठीक हो रही हैं ना, तो इसकी ओनरशिप बड़ी ज़रूरी है। और अगर इस तरह से शब खून मारा जाएगा, चेंज ऑफ गार्ड होगा, इसको रद्द करेंगे इस इंस्टीट्यूशन को, तो आप दिल भी तोड़ते हैं। एक जो बॉन्ड है लोगों में, फैंस की जो एंगेजमेंट है, ओनरशिप है, बहुत सालों के बाद फैंस इस टीम को ओन कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट हमने बनाया है बड़ी मुश्किल के साथ, और इस तरह की तब्दीली में फिर आपकी कंटिन्यूटी जाती है, आपका कॉन्फिडेंस शैटर होता है और प्रेशर क्रिएट हो जाता है सिस्टम पे। ठीक, पहली मरतबा देख रहे हैं कि आप ये एक तब्दीली हुई और उस पर आप खड़े हो गए। आपने अपने YouTube चैनल पर कहा कि एक बंदे को और उसके ठग्स को लाने के लिए पूरी जो आईनी स्ट्रक्चर है उसे तब्दील किया गया है। आप ये मामला इंटरनेशनल सतह पर उठाएंगे,
ICC में ने हाल ही में श्रीलंकन हुकूमत की क्रिकेट टीम में जो मदाखलत है, उनके क्रिकेट बोर्ड में जो मदाखलत है, उस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। तो क्या आप ये मामला ICC में भी उठाएंगे? देखिए, मुझे बहुत सारे मेंबर्स इन टच हैं और वो खुश नहीं हैं, इसलिए कि सालों के बाद आपके रिलेशनशिप्स बिल्ड हो रहे थे। आप अभी बात कर रहे थे ना कि इन्होंने सेठी साहब ने क्या वर्ल्ड 11 भेज दी और फलानी बात करी, ये डार्क एजेस की बात है। हम उससे बहुत आगे निकल गए हैं। मतलब है 25-25 सालों के बाद आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, आपकी इंग्लैंड की टीम आई, ये न्यूजीलैंड का टूर 20 साल के बाद हो रहा है। हमारे रवाबत बन रहे थे, एक रिस्पेक्ट थी। एक क्रिकेटर हेड जब करता है क्रिकेट बोर्ड को, उसकी रिस्पेक्ट होती है क्योंकि वो क्रिकेट खेला हुआ है। और मेरे हिसाब से मैं इस फील्ड में पिछले 40 साल से हूँ। सो एक तरह से क्रिकेटर्स का राइट है कि इस गेम को आके गवर्न करें। और एक मिथ सी बना ली जाती है कि नहीं जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन के कोई मसीहा हैं जो कि आके ही ये क्रिकेट को रन कर सकते हैं, जैसे कि नजम सेठी साहब हैं। इसमें क्या सदाकत है? सिर्फ आपको शौक है। आप जो आपने सहाफ़त में जो भी आपने किया है उसको कोशर और करने के लिए आप फैंस के साथ एंगेज होना चाहते हैं थ्रू दिस ग्रेट स्पोर्ट जिसका नाम क्रिकेट है। सो ये आपको विंडो जो है ये सिर्फ पॉलिटिकली मिल सकती है ना, ये आप थ्रू प्रोसेस के नहीं आए हुए हैं। मेरा तो थ्रू प्रोसेस के मैं आया था। पहले एक 3 साल की ड्यूरेशन में प्रीवियस चेयरमैन थे, उसके बाद जब उन्होंने अपना टेन्योर ख़त्म किया तो नेक्स्ट चेयरमैन आया। मगर कॉन्स्टिट्यूशन बदल देना कि एक बंदे को हम जो है नवाज सकें और ठग्स वाकई उनको लेके आ सकें, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि मिड वे थ्रू द सीज़न जब आपकी इज्जत हो रही है, जब आपके मैचेस खेले जा रहे हैं, जबकि फैंस एंगेज हैं, और बीच में आप कहानी तोड़ के और मुसल्लत हो जाएं इस क्रिकेट के ऊपर, जो कि इसलिए मुझे सख्त रंज और गुस्सा है और फ्रस्ट्रेशन है। क्या आप ये मामला ICC में भी उठाएंगे? उठा सकते हैं जी, बिल्कुल उठाएंगे। इसलिए कि कोई सर पैर होना चाहिए ना कि किस अंदाज से कॉन्स्टिट्यूशन आई है, किस वजह से आई है। फिर ये आए हैं जी कि हम तो डिपार्टमेंट क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए आए हैं, और एक आधी और स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि बड़ा मुश्किल काम है इसको रीडू करना, जो स्ट्रक्चर है इस वक्त। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि जो ये लाहौर वर्सेस कराची की जो क्रिकेट हो रही है, जो कि इस पुरानी 2019 कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है, वो हम ये डिपार्टमेंट्स को स्पॉन्सर करने के हिसाब से लगा दें। तो मेरा मकसद है, अगर आपके आइन बदला है कि आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट को रिवाइव करना है, तो फिर उस आइन के हिसाब से तो आप बिल्कुल भी काम नहीं करने आए ना। तो कोई विजन होती है। जब मैं आया था तो मेरी विजन थी कि मुझे कमर्शियल एक्सीलेंस अचीव करनी है, मुझे क्रिकेटिंग एक्सीलेंस अचीव करनी है, और मुझे ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस अचीव करनी है। ये 3 सतून मैंने डिस्क्राइब किए थे अपनी सक्सेस के लिए। इनके पास कौन सा सतून है? अच्छा, नजम सेठी साहब ने ये ऐलान किया है कि डिपार्टमेंटल टीमों की बहाली समेत इमरान खान दौर में किए गए तमाम इक़दाम वो रोल बैक कर दिए जाएंगे। तो इसके असरात क्या होंगे? मैंने बताया ना कि प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब अनसर्टनिटी है। प्लेयर्स जो 200 खेल रहा है फर्स्ट क्लास की क्रिकेट, उसके बाद टियर 2 के प्लेयर्स ऑलमोस्ट इतने ही हैं। सो ये जो बात करते हैं ना जी कि हज़ारों लोग उनके पास नौकरियां चली गई, ये एक फैक्चुअल गलत पॉइंट स्ट्रेस कर रहे हैं अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दूसरी बात ये है कि आपके सिस्टम पे प्रेशर क्रिएट होगा, पाकिस्तान टीम पे प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि नए चेहरे आ जाते हैं मिड वे थ्रू द सीज़न, और उससे एक अनसर्टनिटी पैदा होती है। कितनी देर के लिए आए हैं, कैसे आए हैं, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सबके जहन में चमकने जागने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप कई सवालात उठा रहे हैं इस नई तब्दीली के हवाले से। इसी तरह आपने सुना कि नजम सेठी साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि बड़ी तबाही हुई आपके दौर में, आपकी पॉलिसियों से हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए। PSL फ्रेंचाइज मालकान से भी आपके मसाइल चल रहे थे, कुछ साबिक खिलाड़ियों के साथ भी आपकी शिकायत थी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पॉइंट कहने का ये है, PSL के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ये लिख के गए थे, अभी तक वो नुकसान में है मोस्टली। सो ये जो कहानी गढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आके जो एक सेंट्रल पूल होता है जिसमें कि सारे आपके पैसे जो हैं वो शेयर होते हैं बिटवीन PCB एंड फ्रेंचाइजेस, उसका शेयर हमने 95% तक बढ़ा दिया इन फेवर ऑफ फ्रेंचाइज ओनर्स। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त क्वालिटी क्रिकेट की हो रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है, ब्रिलियंट है। आपके 6 डेब्यूटेंट्स आपको दिखे इंग्लैंड सीरीज़ में, जिसमें अबरार मिला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से मिला, मीर हमज़ा कई सालों से फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। इसके बाद कई ऐसे प्लेयर्स आए, आपका साउथ शकील आपका प्रोडक्ट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का।
تو کہنے کی بات یہ ہے. پھر پی جے ایل کا پروڈکٹ ہے, آپ نے 3 پلیئرز جو ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ لگا دیے ہیں, ابھی وہ صرف ایک ایڈیشن ہوئی ہے پاکستان جونیئر لیگ کی. سو ٹیلنٹ تو بے انتہا ہے, اس کو پروسیس دیا ہے. یہ صرف نعرے بازی ہے کہ جی یہ برباد ہو گیا تو وہ برباد ہو گیا, کیونکہ جب یہ آئے ہیں تو کوئی اس طرح کی تو چیزیں پوائنٹڈ نہیں تھی نا. یہ تو آئے تھے جی کہ ہم ڈپارٹمنٹ کرکٹ ریوائیو کرنے کے لیے آئے ہیں اور پھر ہم آئیں گے اور بس سارا چیز اچھی ہو جائے گی. آپ بھی یہاں موجود ہیں اور میں بھی یہاں موجود ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور ایکس پلیئرز کی بات کی آپ نے, دیکھیں پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ نجم سیٹھی جیسے لوگ جو آ کے گورن کرتے ہیں کرکٹ بورڈ میں, کہ جو ایکس پلیئرز ہیں خاص طور پہ, وہ ان کا ایکا نہیں ہے, ان کے اپنے کئیوں کے, سب کے نہیں, کئیوں کے سیلفش موٹیوز ہیں. کسی کے اپنے بیٹے کو اس کو کھلانا ہے, کئی ویسے ہی فاؤل ماؤتھڈ ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان سے بہتر کوئی کرکٹ نہیں سمجھتا. جیلسی فیکٹر بھی ہے. یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں. اور میں یہاں پہ آیا ہوں اپنی نالج بیس کے اوپر, میں 40 سال سے کرکٹ کو انالائز کر رہا ہوں. مجھے ہیلپ لینی ہوگی ایکس پلیئر سے, میں لوں گا. مجھے ہیلپ نہیں لینی تو میں نہیں لوں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا پہیہ کیسے چلانا ہے. یہ کوئی میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, بٹ کسی وجہ سے مجھے یہ پوزیشن دی گئی ہے نا, سو مجھے کام کرنے دیں. یہاں پہ پاکستان میں ہر کوئی ججمنٹل ہے. رویز رئیس صاحب, آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک راستہ دیا, آپ نے ایک پروسیس شروع کیا, ٹیلنٹ کو لے کر آئے, آپ نے اپنے ایکسپیرینس کی بھی بات کی, لیکن یہ جو تبدیلی ہوئی یہ انگلینڈ کے وائٹ واش کی جو یہ سیریز تھی جس میں ہم وائٹ واش ہو گئے, اس کے بعد ہوئی. آپ کے دور میں ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی بہت ناقص رہی اور ٹیم سلیکشن پر بھی کئی سوالات اٹھتے رہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ میں نے پہلے بھی انٹرویو کہا تھا جب انگلینڈ آنا تھا کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اب ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی اس میں سخت ہے. یعنی کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہم کہاں تک کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ پچز آپ کی جو ہیں وہ چیلنج ہوتی ہیں. کیونکہ پاکستان میں پچھلے اتنے سالوں میں, میرے خیال میں پچھلے 20 سالوں میں اتنا بڑا سیزن نہیں آیا تھا. سو ہمیں ورثے میں ایسی چیزیں ملیں جہاں پہ پچ ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا بنانی کیا ہے. سو میں نے سیدھا پھر کوشش کی. ابھی بھی آسٹریلیا سے مٹی آئی ہوئی ہے اور وہ پڑی ہوئی ہے, کیونکہ میں ایکسپیریمنٹ کرتے رہنا ہے ہمیں. کیونکہ جب تک کہ پچز کا معیار اچھا نہیں ہوگا یا کوالٹی نہیں ہوگی, آپ کی ٹیسٹ کرکٹ جو ہے یہ 5 دن کی گیم ہوتی ہے, تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں یہ اچھی ٹیمز میگنیفائی کرتی ہیں. مگر اس کے باوجود آپ جو مرضی کر لیں, سری لنکا میں گال جیسی اسکوئر ٹرنر کے اوپر ریکارڈ رن چیز کیا اور ٹیسٹ میچ جیتے آپ. اسی طرح سے آپ نے بنگلہ دیش میں جا کے ٹیسٹ سیریز جیتی جو آپ کے پاس اس وقت موجود تھا. یہ اب بڑی ٹیمز آئی ہیں. آسٹریلیا سے آپ بڑا اچھا کھیلے. ایک کراچی کا ٹیسٹ میچ جو تھا وہ ورلڈ ریکارڈ آپ نے ڈرا کیا, جس میں بابر اعظم نے 196 کی اننگز کھیلی تھی. دنیا میں ہیڈ لائنز لگی. اس ٹیم کے فینز جو ہیں اس کو اون کرتے ہیں. اوپر نیچے چلتا ہے, مگر ابھی بھی اگر آپ باہر سڑک پہ کھڑے ہو جائیں نا تو آپ میری جا کے پاپولیرٹی جج کر سکتے ہیں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فینز میرے ساتھ ہیں, اور میرا مقصد چینلز پہ آ کے صرف ایک ہی بات ہے, مجھے یہ نوکری واپس شاید کبھی بھی نہیں چاہیے ہوگی, مگر ایٹ لیسٹ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. اور فینز جو ہیں میں ان کو جگاتا رہوں گا کہ یہ غلط ہوا ہے جو ہوا ہے. جی رویز رئیس صاحب, آپ کا جو تجربہ ہے ڈیفینیٹلی آپ طویل عرصے سے کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہر جگہ آپ موجود ہوتے ہیں, آپ کمنٹری بھی کرتے ہیں, آپ اس پہ اپنا انالیسس بھی دیتے ہیں, ساری چیزیں اپنی جگہ. پھر آپ نے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بننے کے بعد پاکستان کرکٹ کے اسٹرکچر کو تبدیل کیا, پھر اس میں جو آپ کی کارکردگی ہے وہ آپ بیان فرما رہے ہیں. لیکن یہ پچ کا جو معاملہ ہے سر, یہ تو بڑا بنیادی ہے, اسی پہ تو کرکٹ کھیلی جاتی ہے. انگلینڈ کے ساتھ اپنی ہوم سیریز, ہماری جو ہوم کنڈیشنز تھیں, ان کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکے. ہم اپنی پچز اپنی مرضی کی نہیں بنا سکے, ہمیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. وائٹ واش ہوا پاکستان پہلی مرتبہ اس طرح کی سیریز میں. تو سر یہ تو بڑی بنیادی سی چیز ہے. نہیں, بنیادی چیز نہیں ہے. پچ بنانا بہت مشکل کام ہے. یہ آئی تھنک لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہوتا کیا رہا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی سیکنڈ ٹیئر کی ٹیمز پاکستان آتی رہیں جہاں پہ پچ جو تھی وہ ان کویسچن نہیں ہوتی تھی, کیونکہ آپ ایک آرڈنری پچ کے اوپر بھی آپ کو ریزلٹس مل جاتے تھے, کیونکہ آپ کی سکل لیول جو تھا اس ٹیم سے بہتر تھا. جب آپ سے اچھی ٹیمز آنی شروع ہوئی اور انہوں نے ایک الگ برانڈ, دیکھیں انگلینڈ جو برانڈ کھیل گیا ہے یہ دنیا میں ایسا نہیں ہے. آپ کو انہوں نے ریلنٹلیس پریشر میں رکھا. اس کے باوجود 2 ٹیسٹ میچ پہلے ایسے تھے, پہلا ہم ڈرا کر سکتے تھے اور دوسرا ہم جیت سکتے تھے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پچز کا معیار جو ہے وہ بہت بہتر ہونا ہے, اور اس کے اوپر یہ سائنس ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا ابھی تک اس کو آرٹ فارم نہیں دیا گیا ہے. ہمیں
اس پہ قابو نہیں ہے. اسی لیے میں جب ڈراپ ان پچ کی بات کرتا ہوں جو کہ میں بنانا کے لیے بالکل اس اگلے سال میں ہونا تھا, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے جی کہ یہ تو کرکٹ کے ہی سینٹرز ہیں, اس میں ڈراپ ان پچ کا کیا کام ہے, کیونکہ وہ تو ملٹیپل جس ایرینا میں ہوتا ہے جہاں پہ فٹ بال بھی ہو رہی ہو, رگبی بھی ہو رہی ہو, وہاں پہ آپ ایک ڈراپ ان پچ ڈالتے ہیں. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے آپ ڈراپ ان پچ اس لیے بناتے ہیں کہ آپ کو پھر قابو ہو سکے, کہ جب آسٹریلیا آئے تو پھر اسکوائر ٹرنر بنے, پھر پہلے بال سے گیند لمبا لمبا سپن ہو. جب آپ سری لنکا سے کھیلیں تو آپ کی پچ ایسی انسٹال ہو جو کہ باؤنس ہو اور اس میں پیس ہو. ہمیں انجریز ہوئی ہیں, ہمارے فاسٹ بولرز موجود نہیں تھے, اتنی انجریز ہوئی ہیں کہ 6 لوگوں نے ڈیبیو کرنی پڑی ہے. سو یہ بھی آپ ضرور خیال کریں. مگر جو پچ جو ہے یہ بنانا ایک آرٹ فارم ہے, اس میں ہمیں بہت اور کام کرنا ہے کیوریٹرشپ میں. ٹھیک. اچھا سر, یہ انگلینڈ سے وائٹ واش جو ہوا اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین ہم نے دیکھی, بابر اعظم کے متعلق ان کی کپتانی پر سوالات اٹھائے گئے, اور یہ بڑی زبردست قسمی کیمپین تھی, ٹاپ ٹرینڈ کرتے رہے بابر اعظم, اور کئی کھلاڑیوں نے بھی بابر اعظم کے لیے اس میں کامنٹس کیے. تو ٹیم کے اندر ایک ڈیوائیڈ ہے, کوئی گروپنگ ہے, اور وہ بھی مسائل کی وجہ ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ہمارا ایک سکسیس ریٹ رہا ہے, یہ اس کی بڑی بنیاد یہی ہے کہ بابر اعظم نے اس ٹیم کو اکٹھا رکھا ہے اور ان کو ہم نے امپاور کیا ہے. دیکھیں کرکٹ میں بڑا ایک سمپل سا اصول ہے, یہ سب کو یاد کر لینا چاہیے کہ یہ فٹ بال کی طرح سے سائیڈ لائن سے رن نہیں ہوتی ہے کرکٹ. یہ ایک آدھی واحد سپورٹ بچی ہے جہاں پہ کیپٹن جو ہے وہ اگر امپاورڈ نہیں ہوگا تو آپ کی ٹیم بیٹھ جاتی ہے. سو بابر اعظم کو امپاور کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ٹیم کھلائیں, ان کو کمانڈ حاصل ہو, ڈریسنگ روم میں عزت ہو, اور وہ آگے بڑھیں, اور آگے بڑھے ہیں. وائٹ بال میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز ہماری رہی ہیں. ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ہمیں پول بڑھانا ہے تاکہ آپ کا جو ایک پول جب بڑھے گا تو وہ ٹیسٹ کرکٹ میں لوگ کھیل سکیں گے. بٹ ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ اتنی لیگ شروع ہو گئی ہیں, ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ انڈر پریشر ہے سب کانٹیننٹ میں. آپ انڈیا کو دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں, سری لنکا دیکھ لیں, ان کی ٹیسٹ ٹیمز اس قابل نہیں ہیں جیسے کہ ان کی ون ڈے کی ٹیمز ہیں. سو یہ بھی ایک آگے چل کے بات کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کو اہمیت دینی ہے, پرائرٹی دینی ہے, اور اس میں ینگسٹرز کو انوالو ہونا ہے. آج کل جو ایک ینگسٹر ہے وہ یا T20 کے لیے, لیگ کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے, یا وائٹ بال کرکٹ پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتا ہے. 4 ڈے کرکٹ اور 5 ڈے کرکٹ کے لیے ینگسٹرز کو انگیج کرنا مشکل بات ہے, کیونکہ یہ مشکل آرٹ ہے, یہ مشکل فارمیٹ ہے, اس میں آپ کو فٹنس چاہیے. سو بابر اعظم کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ ہار جیت میں انہوں نے ڈریسنگ روم کا ماحول نہیں خراب ہونے دیا. ٹھیک. اچھا رویندر صاحب, اگلے سال ایشیا کپ پاکستان میں ہونا ہے, اور بھارتی ٹیم نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ پاکستان میں آگے کھیلیں گے. آپ نے بڑا سخت موقف اختیار کیا کہ ہم اگر بھارت نہیں آتا تو ہم ایشیا کپ کسی اور جگہ منتقل نہیں کریں گے. نئے چیئرمین سے کیا توقع ہے آپ کو؟ دیکھیں جو ایک میں سمجھتا ہوں کامیابی رہی ہے میری چیئرمین شپ کی, میں نے لیڈرشپ پرووائڈ کی ہے. اور لیڈرشپ کیسے آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ چلا گیا, نیوزی لینڈ کو ہم نے کہا کہ یہ تم نے غلط کیا ہے. یہاں پہ تو نجم سیٹھی کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی فوراً سے آپ ایک ورلڈ 11 بلائیں تاکہ بتا سکے دنیا کو کہ پاکستان از اے سیف کنٹری. یہ کمپلیکس قسم کی ایک مائنڈ سیٹ ہے جہاں پہ آپ غلطی تسلیم کر کے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. سو ہمیں پھر سے ساری دنیا کو یہ امپریس کرنا ہے کہ پاکستان از اے سیف کنٹری. ہم نے تڑی لگائی ان کو, اور تڑی لگا کے, اور پھر انگلینڈ ریفیوز کیا آنے سے, ان کو ہم نے تڑی لگائی. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ انگلینڈ آئی, 5 T20s کھیلنے تھے, 7 کھیل کے گئے, 2 ایکسٹرا کھیل کے گئے. سارا ECB یہاں پہ موجود ہوا, لاہور کے گدافی اسٹیڈیم میں میرے آفس میں آیا اور اپولوجائز کر کے گئے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. نیوزی لینڈ واپس آ رہا ہے اور ان سے ہم نے سیکیورٹی کے پہلے پیسے لیے اور ایکسٹرا میچز کھیل کے جا رہے ہیں. اسی طرح سے آسٹریلیا کی ٹیم آئی. سو لیڈرشپ یہ ہوتی ہے, جب آپ کو ایشین کرکٹ کاؤنسل نے ایک ٹورنامنٹ کرنے کو کہا ہے اور پاکستان اس کا ہوسٹ ہے, اس کے بعد انڈیا سے آواز یہ لگتی ہے کہ جی ہم پاکستان نہیں جائیں گے اور ہم ایشیا کپ بھی پاکستان سے لے کے کسی نیوٹرل ٹیریٹری پہ اس کو کھلائیں گے, تو اس کا کیا رسپانس کیا ہونا چاہیے کہ ہم سب سروینٹ رہیں گے انڈیا کے, کیونکہ وہ جو ہے ایک ورلڈ پاور ہے اپنے حساب سے, تو ہم ہر چیز ان کی مانتے جائیں گے. لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہاں جی ہم سوچیں گے کہیں آئسولیٹ نہ ہو جائیں, وہ گورنمنٹ سے ہم اجازت لیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. یہ پور لیڈرشپ ہے, یہ ڈیفینسو لیڈرشپ ہے.
آپ کی ٹیم اس وقت دنیا میں بہترین ہے, آپ کے فین فالوورز ہیں, آپ کے سپر سٹارز ہیں, اپنی ٹیم کو عزت دیں, اپنے سسٹم کو عزت دیں, اپنے فینس کو عزت دیں, اور اس کے اوپر ڈیسیجن ہونا چاہیے. اور موقف بڑا سمپل ہے, یہ کرکٹ بیس ہے, یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ کوئی نیچا دکھا رہے ہیں. ٹورنامنٹ ہمیں ملا ہے, وہ کیسے نیوٹرل ٹیریٹری میں لے کے چلے جائیں گے وداؤٹ کنسلٹنگ ود اس, وداؤٹ کنسلٹنگ ود دی اے سی سی ممبرز. ٹھیک ہے, انہیں کھیلنا ہے تو آئیے کھیلیں ہمارے ہاں, ورنہ ہم کہیں اور نہیں جاتے. یہ آپ کا موقف رہا. نجم سیٹھی صاحب کے دور میں جو ان کا پچھلا دور تھا, اس میں جو بھی معاملات رہے اس کا آپ نے آڈٹ کرایا, اور آڈٹ کرانے کے بعد آپ نمبرز لے کر آئے اور آپ نے اس پہ بڑی باتیں کی. کتنے آپ شیور ہیں ان نمبرز کے بارے میں اور اس آڈٹ کے بارے میں؟ اور اگر نجم سیٹھی صاحب آپ کے دور کا آڈٹ کروانا چاہیں یا آپ خود کہیں کہ رضاکارانہ طور پر اس آپ کے دور کا آڈٹ ہونا چاہیے, تو یہ ممکن ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا تو فیڈرل آڈٹ ڈکلیئر ہو گیا تھا. یہ مطلب میرا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اوپر ویب سائٹ کے اوپر ساری چیزیں ہم تو ڈالتے رہے ہیں. مجھے یہ نمبرز کے اوپر جو انہوں نے کرنا ہے یہ کریں, مجھے کوئی اس میں پرابلم ہی نہیں ہے, کیونکہ میں اننگز کھیلا ہوں عزت کے لیے. زیرو پیسہ نہیں ہے, میرا ایک چلتا پھرتا کریئر تھا. اب میرا جو ہے یہ ساری چیزیں اوپن ہیں. یہ تو یہ ڈیفینسو ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو بھی ہے جو رپورٹس ہیں, میں تو خیر لوگ کہتے ہیں جی آپ نے انیشیٹ کیا, میں نے بالکل انیشیٹ نہیں کیا. وہ تو پی سی بی کی پرانی پچھلے جب سے یہ آئے ہوئے ہیں تب کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب رمیز راجہ صاحب, سابق پی سی بی چیئرمین. گفتگو آپ نے سنی, اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.